حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف راستوں سے بت پرستی کے خلاف مقابلہ اور جنگ کی، لیکن آپ کے نورانی بیانات نے ان ہٹ دھرم اور سیاہ بخت لوگوں پر کوئی اثر نہ کیا۔ دوسری طرف سے نمرود کی حکومتی مشینری لوگوں کے جذبات سے کھیلنے اور اپنا تسلط قائم رکھنے کے لیے ہرگز یہ نہیں چاہتی تھی کہ لوگ بت پرستی سے دستبردار ہو جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے مقابلہ کرنے کے لیے نئی حکمت عملی کا آغاز کرتے ہوئے بڑے قاطعانہ انداز میں بت پرستوں اور نمرودیوں کو الٹیمیٹم دیتے ہوئے کہا، اور خدا کی قسم، میں تمہارے بتوں کے بارے میں تمہارے چلے جانے کے بعد کوئی تدبیر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیشہ مناسب موقع کی تلاش میں رہے۔ عید نوروز کا دن تھا۔ شہر بابل کے لوگوں کے درمیان مرسوم تھا کہ ہر سال عید نوروز کے دن شہر سے باہر نکل جاتے تھے۔ اس دن نمرود اور اس کے حواری اور تمام لوگ شہر سے باہر نکل گئے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر آنے اور اپنے جشن میں شامل ہونے کی دعوت دی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی دعوت کو ٹھکراتے ہوئے کہا، میں بیمار ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بدنی طور پر مریض نہ تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ بت پرستی، ہوس بازی اور فتنہ و فساد میں غرق ہیں تو روحی طور پر مریض ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا، میں مریض ہوں، یعنی میں روحی طور پر رنجیدہ و خاطر ہوں۔ جب شہر مکمل طور پر خالی ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تھوڑی سی غذا اور ایک کلہاڑا اٹھایا اور بت خانے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر مختلف شکلوں کے مجسمے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، لیکن وہ بے حس و حرکت اپنی جگہ پر کھڑے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے غذا ہاتھ میں پکڑی اور ہر بت کے سامنے لے جا کر کہا، اس غذا کو کھاؤ اور کوئی بات کرو۔ جب کسی بھی بت نے کوئی جواب نہ دیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا پکڑا اور بتوں کو مار مار کر ان سب کے ہاتھ توڑ دیے، لیکن بڑے بت پر حملہ نہ کیا۔ سب بتوں کو ڈھیر کرنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہاڑا سب سے بڑے بت کے کاندھے پر رکھ دیا۔ یوں کرنے سے جناب ابراہیم کا مقصود مطلوب یہ تھا کہ اس طرح مستقبل قریب میں دشمن شکن استدلال کرتے ہوئے دشمن کو ذلیل کریں۔ عید نوروز کے مراسم ختم ہونے کے بعد لوگ گروہ در گروہ شہر کو لوٹ آئے۔ ان کی عادت تھی کہ واپس آنے کے بعد بت کدے میں جاتے، بتوں کا شکریہ ادا کرتے، اس کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے۔ جب پہلا گروہ بت خانے میں داخل ہوا تو اس نے وہاں پر عجیب و غریب منظر دیکھا۔ آہستہ آہستہ سب لوگ وہاں پر اکٹھے ہو گئے اور بھانت بھانت کی بولیاں بولنے لگے۔ اس داستان کا باقی حصہ قرآن کی زبان سے سنتے ہیں۔ پھر جناب ابراہیم نے ان کے بڑے بت کے علاوہ سب کو چور چور کر دیا کہ شاید یہ لوگ پلٹ کر اس کے پاس آئیں اور اس سے حقائق معلوم کریں۔ جب ان لوگوں نے بتوں کی حالت مشاہدہ کی تو کہا، ہم نے سنا ہے کہ ایک نوجوان بتوں کے بارے میں باتیں کرتا ہے کہ اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ، شاید وہ گواہی دے سکے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ان لوگوں نے کہا، اے ابراہیم، تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے۔ جناب ابراہیم نے جواب میں کہا، یہ کام تو ان کے بڑے بت نے کیا ہے، تم انہی سے پوچھو اگر وہ بول سکیں تو۔ بت پرستوں نے اپنے دلوں کی طرف رجوع کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یقیناً تم ہی ظالم و ستم گر ہو۔ پھر ان کے سر شرم سے جھک گئے۔ ان لوگوں نے حکم و وجدان کو بطور کلی بھلا دیا اور کہنے لگے، ابراہیم، تمہیں تو معلوم ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ یہی وہ وقت تھا کہ جناب ابراہیم نے استدلال کا ہتھوڑا ہاتھ میں لیا اور بت پرستوں کے دماغ پر مارتے ہوئے ان سے کہا، پھر تم حقیقی خدا کو چھوڑ کر ایسے خداؤں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان؟ یعنی ان سے نہ تمہیں کسی فائدے کی امید ہے نہ کسی نقصان کا خوف ہے۔ حیف ہے تمہارے اور تمہارے ان خداؤں پر جنہوں نے خدائے برحق کو چھوڑ کر اختیار کیا ہے۔ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے ہو؟ روایت ہے کہ نمرود سے کہا گیا، آزر کے بیٹے ابراہیم نے بتوں کو توڑا ہے۔ نمرود نے آزر کو بلا کر کہا، تو نے میرے ساتھ خیانت کی ہے اور اس پسر کو مجھ سے چھپا کر رکھا ہے۔ آزر نے کہا، اے بادشاہ وقت، اس میں میری کوئی تقصیر نہیں ہے، اس کی ماں نے اسے چھپا کر رکھا ہے اور اس کی حفاظت کی ہے۔ وہ مدعی ہے کہ یہ کام کرنے پر اس کے پاس دلیل و حجت ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ مادر ابراہیم کو حاضر کیا جائے۔ جب مادر ابراہیم کو نمرود کے سامنے لایا گیا تو اس نے کہا، تم نے اپنے اس بیٹے کو مجھ سے کیوں پوشیدہ رکھا؟ اب دیکھ رہی ہو کہ اس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ ماں نے کہا، اے بادشاہ، میں نے دیکھا کہ تم اپنی قوم اور رعایا کو قتل کر رہے ہو۔ مجھے اپنی نسل کے ختم ہونے کا خطرہ تھا، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ بقائے نسل کے لیے اس لڑکے کی حفاظت کروں۔ اگر یہ لڑکا وہی ہے کہ جس کے ہاتھوں تیری سلطنت نے سرنگوں ہونا ہے تو اسے تمہاری تحویل میں دیتی ہوں تاکہ اسے قتل کیا جائے اور لوگوں کے لڑکوں کا قتل بند ہو، اور اگر یہ لڑکا وہ نہیں ہے تو اسے چھوڑ دو تاکہ میرا یہ لڑکا زندہ رہے۔ اب جب کہ تمہارے مطابق ثابت ہو چکا ہے کہ یہ لڑکا وہی ہے، لہٰذا یہ تمہارے اختیار میں ہے، اس کے ساتھ جو بھی سلوک کرنا چاہتے ہو تمہاری مرضی ہے۔
نمرود کو مادر ابراہیم کی بات اچھی لگی، لہٰذا انہیں چھوڑ دیا۔ اس کے بعد نمرود نے شخصاً بتوں کو توڑنے کے بارے میں جناب ابراہیم سے گفتگو کی۔ حضرت ابراہیم نے کہا، بڑے بت نے چھوٹے بتوں کو توڑا ہے، تو نمرود اس کی بجائے کہ جناب ابراہیم کو مضبوط استدلال کو قبول کرتا، انہیں سزا دینے کے لیے اپنے حواریوں کے ساتھ صلاح مشورے میں مشغول ہو گیا۔ اس کے چیلوں نے کہا، ابراہیم کو جلا دیں اور اپنے خداؤں کی یاری و دلداری کریں۔ نمرود کے حکم سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو زندان میں قید کر دیا گیا اور اعلان عام کر دیا گیا کہ تمام لوگ ایندھن اکٹھا کریں، ایک گہری اور کھلی جگہ کا انتخاب کریں۔ تمام بت پرست گروہ در گروہ ایندھن لا کر اس مقام پر ڈھیر لگاتے گئے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے تھوڑی مقدار میں ایندھن کافی تھا، لیکن دشمن یہ چاہتے تھے کہ جناب ابراہیم کے بارے میں ان کے دل میں جس قدر کینہ و حسد ہے اسے ظاہر کریں، اور یہ ماجرا تمام کے لیے عبرت حاصل کرنے کا موجب بنے۔ نیز نمرود کی بدمعاشی اور عظمت کا سکہ تمام دلوں پر بیٹھ جائے تاکہ آئندہ کسی میں ایسا کرنے کی جرأت و ہمت نہ ہو۔ آخر جناب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مقررہ دن آ گیا۔ اس صحرا کے ایک طرف نمرود کے لیے ایک بہت بلند محل بنایا گیا تھا۔ نمرود اس کی چوٹی پر بیٹھ گیا تاکہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے جلنے کا منظر دیکھے اور لطف اٹھائے۔ ایندھن کو آگ دکھائی گئی تو آگ کے شعلے آسمان سے باتیں کرنے لگے۔ وہ شعلے اس قدر بلند تھے کہ ان کے اوپر سے کوئی بھی پرندہ پرواز نہیں کر سکتا تھا، اور اگر کوئی پرندہ ان شعلوں کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا جو جل کر آگ میں گر جاتا۔ اب نمرودی اس فکر میں تھے کہ جناب ابراہیم کو کیسے آگ میں پھینکا جائے۔ شیطان یا کسی شیطان صفت شخص نے آگے بڑھ کر ایک منجنیق بنائی اور جناب ابراہیم کو اس میں رکھا تاکہ اس کے ذریعے انہیں آگ میں پھینکیں۔ جب یہ سب کچھ ہو رہا تھا، جناب ابراہیم یکا و تنہا تھے۔ انسانوں میں سے ایک شخص بھی ان کا حامی نہ تھا، بلکہ جناب ابراہیم کا منہ بولا باپ آزر ان کے قریب آیا اور ایک زوردار تھپڑ ان کے منہ پر رسید کیا اور تند و تیز لہجے میں کہا، اپنے عقیدے سے دستبردار ہو جاؤ۔ لیکن تمام ملکوتی موجودات جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے پریشان تھے۔ آسمانی فرشتے گروہ در گروہ پہلے آسمان پر آ گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جناب ابراہیم کی نجات کے لیے التجا کی۔ حضرت جبرائیل نے بارگاہ عزت میں عرض کیا، خدایا، ابراہیم تیرا بندہ اور تیرا خلیل ہے، پوری زمین پر تیری عبادت کرنے والا اس کے سوا کوئی نہیں ہے۔ دشمن اس پر غالب آ چکا ہے اور اسے آگ میں جلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل سے خطاب کیا، خاموش رہو، پریشان تو وہ بندہ ہوتا ہے جسے تمہاری طرح موقع ہاتھ سے نکل جانے کا خوف ہو۔ ابراہیم میرا بندہ ہے، اگر میں چاہوں گا تو اسے بچا لوں گا، اگر وہ دعا کرے تو اس کی دعا مستجاب کروں گا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام منجنیق میں اچھالے جانے سے کچھ لمحات قبل خدا کو یوں پکارتے ہیں، اے خدا، اے یکتا، اے بے مثال، اے بے نیاز، اے وہ کہ جس کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا ہے اور نہ اس کا کوئی کفو و ہمسر ہے، مجھے اپنی رحمت سے اس آگ سے نجات دے۔ حضرت جبرائیل نے فضا میں جناب ابراہیم سے ملاقات کرتے ہوئے کہا، کیا میری مدد کی ضرورت ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن پروردگار جہان کا محتاج ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جناب ابراہیم کی انگلی میں ایک انگوٹھی پہنائی جس پر لکھا ہوا تھا، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہے، میں خدا کی پناہ میں ہوں اور اسی پر اعتماد کرتا ہوں اور اپنا کام اس کے سپرد کرتا ہوں۔ اس وقت آگ کے لیے فرمان الہی صادر ہوا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کا باعث بن جا۔ آگ اس قدر ٹھنڈی ہو گئی کہ سردی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دانت بجنے لگے۔ آگ سرسبز و شاداب گلستان میں تبدیل ہو گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے اور محو گفتگو ہوئے۔ نمرود نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ باغ میں ایک بوڑھے شخص کے ساتھ محو گفتگو ہے۔ اس نے آزر کی طرف متوجہ ہو کر کہا، حقیقتاً تمہارا بیٹا اپنے رب کے نزدیک بہت محبوب ہے۔ نیز یہ بھی کہا کہ اگر بنا اس پر ہو کہ کوئی اپنا خدا منتخب کرے تو مناسب ہے کہ ابراہیم کے خدا کا انتخاب کرے۔ نمرود کے ایک چاپلوس درباری نے نمرود کی وحشت کو کم کرنے کے لیے کہا، میں نے اس آگ پر ایک دعا پڑھی ہے کہ وہ ابراہیم کو نہ جلائے۔ اسی لمحے اس آتش سے ایک ستون اس پر گرا اور اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ واقعہ کربلا میں امام سجاد علیہ السلام سخت بیمار تھے اور بڑی مشکل سے اپنے عصا یا تکیہ کا سہارا لے کر کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ السلام ان کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے میرے لال، کس چیز کی تمنا ہے؟ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، میری تمنا ہے کہ میں اس طرح رہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو تدبیر کی ہے اس کے سوا میرے پاس کچھ نہ ہو۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، شاباش،
تم ابراہیم علیہ السلام کے مانند ہو کہ جبرائیل نے جناب ابراہیم سے پوچھا کیا تمہاری کوئی تمنا اور خواہش ہے، تو انہوں نے جواب دیا مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے، اور وہ کتنا مہربان محافظ ہے۔ آگ کے گلستان میں تبدیل ہونے کے اس واقعے نے نمرود اور اس کے چیلوں پر روحانی اور سیاسی اعتبار سے ایک کاری ضرب لگائی اور جناب ابراہیم کو ہر خاص و عام کا محبوب بنا دیا، لیکن نمرود مرکب غرور سے نیچے نہ اترا اور اپنی مذموم کوششیں جاری رکھیں۔ ایک بار اس نے چاہا کہ ایک انتہائی مضحکہ خیز نمائش کے ذریعے اپنی پامال شدہ عزت کو واپس لائے اور لوگوں کو ایک فضول و بیہودہ کام میں مصروف کر دے۔ اس نے حکم صادر کیا کہ ایک آسمان خراش برج تعمیر کیا جائے۔ انتہائی لائق اور قابل نقشہ ساز اور معمار اس برج کو بنانے کی کوشش میں لگ گیا۔ نمرود نے اپنے آپ سے کہا یہ بلند و بالا برج بہت جلد مکمل ہو جائے گا، پھر میں ایک ماہر شکاری کی مانند شکار کروں گا اور اس برج کی بلندی پر جا کر آسمان والوں کے ساتھ جو ابراہیم کی مدد کرتے ہیں جنگ کروں گا اور انہیں اپنے نشانہ بناؤں گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے ہاتھوں سے جان چھڑاؤں گا۔ برج کی تعمیرات مکمل ہوئی تو ایک دن معین ہو گیا تاکہ نمرود اور حکومتی افراد اپنی طاقت و قدرت دکھانے کے لیے اس برج کی چوٹی پر جائیں اور اپنے وجود کا اظہار کریں، لیکن اس دن کے آنے سے قبل سخت طوفان آیا جس سے برج کی بنیاد لرز گئی اور اس کا اوپر والا حصہ تباہ و برباد ہو گیا اور کچھ نمرودی کارندے بھی وہاں پر ہلاک ہو گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ بلند و بالا برج کے نابود ہونے سے نمرود عبرت حاصل کرتا اور اپنی متکبرانہ پالیسی سے ہاتھ کھینچ لیتا، لیکن اس احمق نے سبق حاصل کرنے کی بجائے ایک اور ارادہ کیا کہ جسے ہم نے ابراہیم کے خدا کو فضا میں نشانہ بنانے کے لیے فضائی سفینہ کی تعمیر سے تعبیر کیا ہے، اس نے اپنے انجینئروں کو حکم دیا کہ وہ ایک ایسا چھوٹا سا کمرہ بنائے جو اسے آسمان کی بلندیوں کی طرف لے جائے۔ انجینئر اس کمرے کو ڈیزائن کرنے کے لیے باہم مل بیٹھے اور اس نتیجے پر پہنچے کہ انہوں نے مضبوط قسم کی لکڑی سے ایک کمرہ بنایا اور 4 مردار خور گدھیں پکڑی، انہیں ایک مدت تک مختلف انواع و اقسام غذائیں کھلاتے رہے، پھر ان میں سے ہر ایک کو اس کمرے کے ایک ایک پائے کے ساتھ باندھ دیا اور ایک عرصے تک انہیں بھوکا رکھا، پھر اس چھت کے وسط میں گوشت کے ٹکڑے لٹکا دیے تاکہ گدھیں اس گوشت کو کھانے کے لالچ میں پرواز کریں اور نمرود کو اس کمرے سمیت لے اڑیں۔ نمرود تیر کمان لے کر اس کمرے میں بیٹھا، گدھوں نے اسے اڑانا شروع کیا اور اپنے ہمراہ لے کر آسمان کی طرف پرواز کر گئیں، لیکن تھوڑی ہی دیر گزرنے کے بعد نمرود نے اپنے آپ کو تاریک فضا میں پایا اور اس پر یوں خوف و ہراس چھایا کہ اس کا انگ انگ کانپنے لگا۔ پھر پروگرام کے مطابق اس گوشت کو نیچے کی طرف لٹکا دیا گیا۔ اب گدھوں نے اس گوشت تک پہنچنے کی خاطر دل خراش آواز کے ساتھ نیچے کی طرف پرواز کرنا شروع کی۔ یوں نمرود کا فضائی سفینہ زمین پر اترا اور وہ انتہائی بے شرمی، بے حیائی اور شرمندگی سے اس سے باہر نکلا۔